اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم ہستی کے متعلق چند مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جن کی وجہ سے اسلام کی عزت، شان و شوکت اور قوت میں اضافہ ہوا، جنہوں نے سخاوت کے دریا بہا دیے، جن کا فیضان کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی جاری اور ساری ہے، جن کے مزار پر انوار پر ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، جو حاضر ہو کر اپنی منہ مانگی جائز مرادیں لوگ پاتے ہیں۔ یہ اہم شخصیت کون تھی، ان کا نام اور نسب، کنیت و لقب انشاءاللہ العزیز آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ان کی ایک کرامت سناتا ہوں۔ رائے راجو ایک بہت بڑا غیر مسلم یہ جادوگر تھا۔ لوگ اپنے جانوروں کا دودھ اس کے پاس لا کر اس کو دیتے تھے۔ اگر کسی شخص نے کسی دن اپنے جانوروں کا دودھ اس کو نذرانہ نہیں دیا، اس کے پاس لا کر اس کو نہیں دیا، تو یہ ایسا جادو کرتا تھا کہ اس کے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آتا تھا۔ اب لوگ ڈرتے تھے اور اپنے جانوروں کا دودھ جو ہے اس کو نذرانہ پیش کرتے تھے، کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ دودھ لے کر وہ رائے راجو کے پاس جا رہی تھی کہ رستے میں ایک اس کو بزرگ مل گئے۔ انہوں نے اس بوڑھی مائی کو بلایا اور کہا کہ تو یہ دودھ مجھے دے دے، اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت مجھ سے وصول کر لے مجھ سے قیمت۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ دودھ جو ہے میں آپ کو کسی صورت میں نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ ہر صورت میں یہ دودھ جو ہے یہ رائے راجو کے پاس پہنچانا ہے۔ اگر اس کے پاس میں دودھ نہیں لے کر جاتی ہوں تو وہ میرے جانوروں پر جادو کر دے گا، پھر میرے جانور جو ہیں یہ دودھ نہیں دیں گے بلکہ یہ خون دیں گے۔ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ یہ دودھ تم مجھے دے دے، تیرے جانور جو ہے نا وہ معمول کے مطابق جتنا دودھ دیتے ہیں اس سے زیادہ دودھ دیں گے۔ اب اس بوڑھی عورت نے دودھ جو ہے اس اللہ کے بندے کو دے دیا۔ اللہ کے نیک بندے کو جب دودھ دیا، گھر گئی تو گھر جا کر جب جانوروں کو دیکھتی ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ حیران رہ جاتی ہے کہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ اتنا بھر گیا ہے۔ اب جب دودھ نکالتی ہے تو اس کے جب گھر کے جتنے برتن ہیں وہ سارے بھر جاتے ہیں، سارے گھر کے برتن بھر جاتے ہیں، پھر بھی اس کے جانوروں کے دودھ تھنوں سے دودھ جو ہے وہ ٹپک رہا ہوتا ہے۔ جب لوگ یہ کرامت دیکھتے ہیں تو لوگ بھی اپنے جانوروں کا دودھ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے کے پاس لا کر دیتے ہیں۔ اب لوگ اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب محبت و پیار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ارد گرد والے لوگ جو ہیں وہ سارے اس اللہ کے نیک بندے سے محبت پیار کرتے رہتے ہیں۔ تو اب جب رائے راجو دیکھتا ہے کہ اب میرے پاس دودھ نہیں آ رہا ہے، لوگ اس ایک بندہ آ گیا ہے یہاں پر، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اب یہ اندر سے جلنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ ایک دن اس اللہ کے نیک بندے کے پاس حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کہ انہیں مقابلے کے لیے للکارتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ میں جادوگر نہیں ہوں، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں تو اللہ رب العزت کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ ہاں اگر تیرے پاس کوئی کمال ہے تو وہ کمال تو دکھا۔ اب یہ رائے راجو جادوگر جو ہے یہ ہوا میں یہ اڑنے لگ جاتا ہے۔
جب یہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے تو وہ بزرگ جو ہے وہ مسکراتے ہیں، مسکرا کر اپنا جوتا وہ اتارتے ہیں. جب جوتا اتارتے ہیں تو وہ جوتا بھی ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے. اب ہوا میں جوتا بھی اڑنے لگ جاتا ہے. جب یہ رائے راجو یہ دیکھتا ہے تو آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ بہت متاثر ہو جاتا ہے. متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے. جب آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لیتا ہے پھر آپ کی صحبت بابرکت سے فیض یاب بھی وہ ہوا اور ہوا. ابھی آپ نے جس با کرامت ہستی کی ایمان افروز ہی کرامت سماعت فرمائی کہ ان اللہ کے نیک بندے کی ایک نظر ولایت سے انہوں نے کس طرح جادوگر کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام سے مالا مال فرما دیا، بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر چلا دیا. کیا آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ کوئی عام ہستی نہیں تھی، یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ کوئی عام انسان نہیں تھا. یہ عظیم شخصیت جو ہے حضرت سیدنا داتا گنج بخش سید ابو الحسن علی بن عثمان حسنی جلابی حجویری جنیدی رحمت اللہ القوی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ برے صغیر و پاک و ہند کے اولین مبلغین اسلام میں سے وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی کرم نوازیوں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عنایتوں سے ہند میں اسلام کا پرچم لہرایا، اسے نور اسلام سے منور فرمایا، جہالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو توحید و رسالت کے انوار سے روشناس کروایا، لوگوں کے دلوں میں خالق و مالک عز و جل کی محبت کے پھول کھلائے اور معرفت الہی کے خزانے لٹائے. آپ کے درس و تدریس، واعظ و تبلیغ، اجتماع و انفرادی کوشش، تصنیف و تحریر اور روحانی قوت سے ہند میں نہایتی تیزی سے اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی اور لوگ جوک در اسلام میں داخل ہونے لگے. آئیے ہم بھی آپ کے ذکر خیر سے برکت حاصل کرتے ہوئے آپ کا یہ نسب وغیرہ سنتے ہیں. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ القوی کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری میں غزنی شہر یعنی مشرقی افغانستان کے محلہ جلاب میں ہوئی. کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان محلہ حجویر میں منتقل ہو گیا. آپ کی کنیت ابو الحسن اور آپ کا نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: حضرت سید علی بن سید عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن ہے اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی کا وصال پر ملال اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک 20 صفر المظفر 465 کو ہوا. آپ کا مزار مرکز الاولیاء لاہور پاکستان میں ہے. اسی مناسبت سے اسے مرکز الاولیاء اور داتا نگر کہا جاتا ہے، یعنی لاہور کو مرکز الاولیاء اور داتا نگر کہا جاتا ہے. تو اللہ رب القدوس کی مقدس پاک مطہر بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بھی داتا صاحب کے دربار پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، جانے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں پر اپنی حاجت کی دعا ان کے وسیلہ توسل سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء اعظام کی تعریف و شان سننے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.